السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم حاضرین اہل سنت و سامعین اہل سنت، آپ تمامی حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ اس سے ماقبل میں بھی، اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا، بنایا تھا، جو ایک ملا اطہر ہے، خبیث اور پکا شیطان ہے۔ اس مردود کی آج میں نے ایک کلپ سنی آڈیو کی شکل میں۔ اس میں اس ملا اطہر شیطان مردود نے حضور سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ و حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری رضوی ازہری علیہ رحمت و رضوان اور دیگر تمام خانوادوں پر اور علماء اہل سنت پر، مشائخ پر اس مردود نے، ملا اطہر خبیث نے لعن و طعن کیا، ان پر الزام لگائے، ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی۔ لہٰذا جب میں نے آج ہی اس کا یہ آڈیو سنا تو دل میں بڑی بے چینی ہوئی، اور میں نے کہا میں اپنے دل میں جو ہمیں درد ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اسے ظاہر کر دوں۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، برادران اہل سنت کے تمام میرے دوستوں، یہ ملا اطہر، اس کو میں اس سے پہلے میں نے اس پر ایک ویڈیو جو بنایا تھا، وہ میں نے اس نے میرے کسی ویڈیو پہ کمنٹ کیا تھا، تبھی اس کا بغض میں سمجھ گیا تھا۔ لیکن آج جو میں نے اس کا ایک آڈیو سنا، اس سے یہ مکمل طور پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ پکا مردود ہے، اور اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خبیث ہے، یہ ایک دہریہ ہے، جو ہم تمام لوگوں کی جماعت میں داخل ہو کر اور ہم ہی لوگوں کو برا اور بھلا کہتا ہے، اور ہماری جماعت کے بزرگان دین اسلاف کو یہ برا اور بھلا کہتا ہے۔ اس سے ماقبل میں اس کا یہ حربہ ہے اس مردود ملا اطہر خبیث کا، کہ یہ علماء اہل سنت سے فون پر بات کرتا ہے اور ان کی باتوں کو ریکارڈ کرتا ہے، ان کی باتوں کو یہ بات کرنے کے درمیان، گفتگو کے درمیان ریکارڈ کر کے اور پھر اسے یوٹیوب پر ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس میں کسی کی برائی کرے گا، کسی کی برائی کی باتیں کرے گا، اور اس کا یہی کام ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا دہریہ اور منافق ہے کہ جو ہم تمام لوگوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کے مابین اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنے آڈیو میں حضور اعلی حضرت عظیم البرکت پر بھی تنقید کیا، اور حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضوی علیہ رحمت و رضوان المعروف حضور تاج الشریعہ پر بھی اس مردود اور خبیث نے کیا کیا الزام اور کیا کیا بہتان نہیں لگائے۔ یہ اس کا الزام ہے، اس مردود اور خبیث کا، اس کے الزام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے الزام میں کوئی دم اور خم نہیں ہے، بلکہ اس کے لگائے ہوئے سارے الزام جھوٹے اور باطل ہے۔ اس نے اور بھی دیگر کئی ہمارے علماء اہل سنت پر الزام اور بہتان لگائے، لیکن یہ بہت بڑا خبیث ہے، مردود ہے۔ آپ حضرات اس بات کو سمجھیے، کیونکہ اور اس نے اپنے آڈیو میں، ملا اطہر مردود شیطان نے اپنے آڈیو میں انتخاب قدیری
اس کے لڑکے انتصاب کو اور دیگر ایسے تمام لوگوں کو کہتا ہے میں تمام کلمہ گو لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے، رافضیوں کے، اور اس میں بھی اس نے بہت ساری باتیں کی۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، الحمدللہ ہم تمام لوگ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم تمام لوگ حضور سرکار غریب نواز کے مشرب پر چلنے والے ہیں، ہم تمام لوگ حضور اعلی حضرت کے مسلک کو ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس ملا اطہر خبیث کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں یہ اس سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میری بات اس مردود تک پہنچے تو وہ یہ ثابت کرے اور اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ جو تو نے الزام لگائے ہیں ان بزرگان دین پر، ان اسلاف اہل سنت پر، اور خاص کر حضور اعلی حضرت پر اور حضور تاج الشریعہ پر، تو اپنے الزام کو ثابت کر۔ تو اپنے آڈیو میں بول رہا ہے کہ مجھ سے مناظرہ کر لو، مجھ سے مناظرے کا وقت طے کر لو۔ مردود، تجھے مناظرے کا اصول و ضوابط تجھے معلوم ہے جو تو مناظرہ کرے گا؟ مناظرہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو نے جو الزام خود لگائے ہیں تو اس کا ثبوت پیش کر، تو اس کی دلیل دے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو اپنی باتوں پر قائم رہتے ہوئے تو اپنی باتوں کو ثبوت اور دلیل کے ساتھ پیش کر۔ خالی ہوائی فائرنگ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور تو یہ جو منافقانہ چال چل رہا ہے کہ کبھی ان علماء سے، کبھی اس مفتی سے، کبھی اس عالم دین سے، کبھی کس کے لیے باتیں کرتا ہے اور پھر اس کو ریکارڈ کر کے اور چینل یوٹیوب پر ڈالتا ہے، یہ تیری منافقانہ چال ہے۔ منافقانہ چال مت چل، بلکہ اگر بات کرنی ہے تو سامنے آ کے بات کر۔ یہ منافقوں کی چال ہے کہ پیٹ پیچھے سے وار کرنا۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ یہ وار سے پار ہے کہ وار سے پار ہے۔ اگر تیرے میں ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کر، اور جو تو یہ تنقیدی جملہ بزرگوں پر استعمال کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے، ان حرکتوں کو بند کر دے، اسی میں بھلائی ہے۔ ورنہ یاد رکھ لے، الحمدللہ ہم لوگ تمام بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، تمام بزرگان دین کے غلام اور ان کے شیدائی ہیں، لیکن فی زماننا اس وقت کے حالات کے پیش نظر ہم لوگ حضور اعلی حضرت کو اپنا رہبر اور پیشوا مانتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کی شان میں کسی بھی صورت میں بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کریں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ دوسری بات رہی یہ کہ میں نے جو کل اپنا وضاحتی بیان اپنے چینل پر ڈالا، اس پر میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے صوفی کلیم حنفی صاحب کی جو ہے ان کی شان میں گستاخی کی، تو ان کی کفر کی، جو انہوں نے کفر کسی مسلمان کی تکفیر کی، اس کی بنیاد پر، اور فریق دوم یعنی رضوان شمسی صاحب نے جو حضور محدث کبیر کو برا بھلا کہا، اس پر آپ نے کچھ نہیں کہا۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے سنی بھائیوں، دوستوں، الحمدللہ میرے بیان کو آپ حضرات غور سے سنیں، توجہ دے کر سنیں۔ میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ جس دن صوفی صاحب قبلہ تکفیر کا ثبوت دے دیں گے، پیش فرما دیں گے، انشاءاللہ یہ خادم آپ لوگوں نے جو مشورے سے نوازا ہے، انشاءاللہ میں اس پر بھی عمل کروں گا اور اس معاملے پر بھی اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن فی الحال ابھی جو گفتگو ہے وہ خالی ملا اطہر مردود اور خبیث کے تعلق سے ہے کہ اس کی خباثت اب سنیوں میں انتشار اور اختلاف کا کام کر رہی ہے۔ لہٰذا میرے تمام سنی دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات اس ملا اطہر خبیث سے دور رہیں اور اس کے بیان کو نہ سنیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مردود اور شیطان ہے، یہ فتنہ خور ہے، فتین ہے، اس کا کام ہی ہے سنیوں میں فتنہ لگانا، سنیوں میں فتنے پیدا کرنا۔ لہٰذا ہم تمام لوگ اس فتنے سے دور رہیں، ہرگز اس کے قریب نہ جائیں، اور میں اپنے تمام علماء مشائخ سے گزارش کروں گا مؤدب اور مہذب انداز میں کہ آپ حضرات سے بھی اس آپ کے خادم کی، آپ کے اس غلام کی التجا ہے کہ آپ لوگ بھی اس مردود سے قطعی طور پر گفتگو نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اس کا فون جائے اور جب یہ اپنا نام بتائے تو ہرگز
किसी के भी मामले में इससे आप गुफ्तगू ना करें, क्योंकि ये गुफ्तगू करते करते कभी किस आलिम दीन की बुराई करने लगता है और आप लोग उसमें हाँ में हाँ कर देते हैं। तो ये कहता है अपने चैनल पे यूट्यूब पे डाल के कि देखो उन्होंने फला की बुराई की। लिहाजा हम तमाम लोगों को इससे बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। और मुल्ला अतहर खबीस, तू ये सुन ले, मैं तुझे चैलेंज करता हूं कि तेरे जितने सवाल हैं उन सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो तूने इल्जाम लगाए हैं, जो तूने बुहतान लगाए हैं, उनका सबूत और दलील दे, और दलील और सबूत के साथ बात कर। इंशाअल्लाह मैं तेरे सारे इल्जाम का और तेरे सारे बुहतान का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि मैं हुजूर आला हजरत की शान में, हुजूर ताजुल शरिया की शान में हरगिज हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी ज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने पाक व साफ रखी है। अल्लाह ने उन्हें मकाम व मर्तबा इस दुनिया में अता फरमाया है, जिनके करोड़ों, लाखों नहीं बल्कि जिनके करोड़ों मुरीदीन और मुअतक़िदीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शख्सियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, बल्कि सब ने, इनके ज़माने और बाद के लोगों ने, सब ने इन नुफूस कुदसिया के सामने अपने सरों को खम किया है, अपने सरों को झुकाया है और ये तस्लीम किया है कि बेशक ये रब का फजल अजीम है जो अल्लाह ने हुजूर आला हजरत को वो इल्म अता फरमाया, और हुजूर ताजुल शरिया को मौला ने वो इल्म व दौलत, फजलो करम से अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में नवाजा है। लिहाजा कोई भी सुन्नी इससे इनकार नहीं कर सकता, कोई भी मानने वाला अकीदतमंद गुलाम इस बात से मुनकिर नहीं हो सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी नहीं होंगे, क्योंकि हम उनके एहसानों को फरामोश नहीं कर सकते, बल्कि उनके एहसान मंद हैं जो उन्होंने हमें दीन और सुन्नियत का वो रास्ता बताया जो रास्ता खुदा और रसूल तक ले जाने वाला है, जो रास्ता हमें जन्नत तक ले जाने वाला है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, सुन्नी भाइयों, मुसलमान दोस्तों, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इस मुल्ला अतहर खबीस और मरदूद से बहुत दूर रहें। ये बहुत बड़ा दहरिया और मुनाफिक है, इसका काम ही यही है। लिहाजा इससे दूर रहें और अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करते रहें, इसके चक्कर में ना आए। और मुल्ला अतहर, आखिर में तो सुन ले, अगर मेरी आवाज़ तुझ तक पहुँचे तो तू मुझसे बात कर, और मुझसे बात नहीं कर सकता तो तू जो है वो मेरे इन बातों का जवाब दे कि एक बात कि जो तूने हुजूर आला हजरत पर तनकीदी जुमला इस्तेमाल किया है उसकी दलील और सबूत पेश कर। दूसरा, तूने बुजुर्गाने दीन की बारगाह में गुस्ताखी की है खबीस, उसके बारे में दलील पेश कर। तूने जो तमाम कलमा गो को कहा मैं इनको मोमिनो मुसलमान समझता हूँ, तो उनके ईमान को साबित कर, क्योंकि उनकी तकफीर उलमाए हरमैन शरीफैन ने कर रखी है। उलमाए हरमैन शरीफैन ने उनकी तकफीर पर दलील और मोहर लगा दिया है, लिहाजा उसके बारे में सबूत दे। चौथी बात, जो तूने हुजूर ताजुल शरीया अलैहि रहमत और रिजवान की शान में गुस्ताखी की, उसके बारे में दलील और सबूत दे, क्योंकि ये तेरी जिम्मेदारी है। अगर मरदूद तूने नहीं दिया तो हम समझेंगे, वैसे हम तो जानते हैं कि तू मुनाफिक और दहरिया है, लेकिन अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो तू अपनी बात पर कायम रहते हुए सबूत और दलील पेश कर। इंशाअल्लाह हम तेरे उस दलील और सबूत की धज्जियां भी उड़ाएंगे और तमाम अवामे अहले सुन्नत में तुझे बेनकाब करेंगे। इसलिए कि ऐसे छुपे हुए मुनाफिकों को, ऐसे दहरियों को, ऐसे गुमराहों को हम बेनकाब करेंगे और उनका पर्दा फाश करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मौला मजहब मुहज़्ज़ब यानी मजहब इस्लाम पर और मशरब सरकार गरीब नवाज और मसलक आला हजरत पर मौला जिंदगी भर चलाए, और इसी पर खुदा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम और आप दुनिया में जिंदा रहें, अल्लाह हमें ईमान पर जिंदगी अता फरमाए, और जब हम दुनिया से जाए, हमारा खातिमा हो, तो अल्लाह ताला हम तमाम हजरात को, तमाम लोगों को मौला ईमान पर मौत अता फरमाए। और मेरे इस बयान को, मेरी इस बात को आप तमाम लोग अपने दोस्त और अहबाब में भी शेयर करें, आगे भी भेजें, खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं, ताकि हम सभी का ईमान और अकीदा महफूज हो जाए, महफूज रहे। और
میرے چینل آؤ دین پر چلے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور تاکہ میں آگے کوئی بھی بات آپ حضرات تک اگر پہنچانا چاہوں تو بآسانی آپ تمامی لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہی انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر یہ آگاہ بھی کر دوں اور آپ تمام لوگوں کو ہوشیار بھی کر دوں کہ ایسے منافقوں سے، ایسے دہریوں سے آپ حضرات بچ کر رہیں، دور رہیں، اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔